صدام حسین کی ایک عادت تھی کہ کہیں اچانک عوام کے درمیان ظاہر ہو کر ان میں گل مل جاتے تھے۔ ایسا ہی ایک واقعہ مشہور ہے کہ ایک رات صدام اپنے ساتھیوں کے ساتھ سرحد کا معائنہ کرتے کرتے کسی گاؤں میں پہنچ گئے۔ ساتھیوں نے واپس چلنے کو کہا، لیکن صدام نے ایک گھر کے دروازے پر جا کر اس کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس گھر کے رہائشیوں نے جب صدام حسین کو اچانک اپنے گھر کے باہر دیکھا تو حیران رہ گئے اور فرتے جذبات سے اس کے ہاتھ چومنے لگے اور خوشی سے ان کے آنسو نکل آئے۔ جلد ہی گاؤں میں یہ بات پھیل گئی تو پورا گاؤں امڑ آیا اور خوشی سے صدام سے مصافحہ کرنے اور اس کے ہاتھ چومنے لگے۔ صدام حسین نے پوچھا، کوئی تکلیف تو نہیں؟ انہوں نے کہا، نہیں، بہت خوش ہیں۔ صدام نے ان سے اپنے لیے دعا کرنے کو کہا اور کہا کہ میرے لیے دعا کرو، کیونکہ جب تک میں ہوں اس وقت تک آپ چین کی نیند سوتے رہو، اور جب میں چلا گیا تو تم کبھی سو نہیں سکو گے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب تک صدام زندہ تھا تو عراق تو کیا پورا عرب محفوظ تھا، لیکن صدام کے بعد عراق کیا اکثر مشرق وسطی بدامنی اور تباہی سے دوچار ہو گیا۔ دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل فیکٹ بک 66 کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ صدام حسین 28 اپریل 1937 کو عراقی صوبے تکریت کے قریب العوجہ میں غریب گھرانے میں پیدا ہوئے۔ صدام کے والد حسین عبد الماجد جو کہ ایک غریب کسان تھے، وہ صدام کی پیدائش سے قبل فوت ہو گئے تھے اور بعض روایت کے مطابق لاپتہ ہو گئے تھے، اور صدام کا 12 سالہ بھائی بھی صدام کی پیدائش سے کچھ دنوں پہلے بیماری کے باعث انتقال کر گیا تھا۔ ان دونوں واقعات نے صدام کی والدہ کو کافی متاثر کیا اور صدام کو بچپن ہی سے بغداد میں ان کے چچا خیر اللہ طلفہ نے اپنے پاس بلا لیا۔ بعد میں صدام کی والدہ نے دوسری شادی کر لی۔ کچھ عرصہ بعد صدام واپس اپنی والدہ کے پاس رہنے کے لیے آ گیا، لیکن اپنے سوتیلے والد کے سخت سلوک کے باعث 10 سال کی عمر میں بھاگ کر واپس اپنے چچا طلفہ کے پاس بغداد چلا گیا، جو کہ ایک پرہیزگار اور تعلیم یافتہ شخص تھا، اور وہ صدام کے لیے باپ کی حیثیت اختیار کر چکا تھا۔ چچا کی رہنمائی میں ہی صدام نے تعلیم حاصل کی۔ 1957 میں 20 سال کی عمر میں صدام نے باعث پارٹی میں شمولیت اختیار کی، جو کہ مشرق وسطی میں عرب ریاستوں کے اتحاد کے لیے جدوجہد کر رہی تھی۔ جلد ہی صدام باعث پارٹی کے رہنما احمد حسن البکر کے قریب آ گئے اور ان کا اعتماد حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ 14 جولائی 1958 کو جنرل عبد الکریم قاسم کی قیادت میں فوجی افسران نے عراق کے فیصل دوم کا تختہ الٹ دیا۔ باعث پارٹی نے جنرل قاسم کی کابینہ میں شمولیت اختیار کی، لیکن قاسم کے چند اقدامات کے باعث باعث پارٹی اس کے خلاف ہو گئی اور پارٹی نے عبد الکریم قاسم کے قتل کا منصوبہ بنا لیا، اور قاسم کو قتل کرنے کے لیے صدام کو ذمہ داری دی گئی۔ صدام اور اس کی ٹیم نے 17 اکتوبر 1959 کو گھات لگا کر قاسم پر حملہ کر دیا، جبکہ وہ اپنی گاڑی پر الرشید اسٹریٹ سے گزر رہے تھے۔ صدام اور اس کے ساتھیوں نے گاڑی پر پیچھے اور آگے سے شدید فائرنگ شروع کر دی۔ حملے میں قاسم کو کئی گولیاں لگیں اور وہ زخمی ہو گیا، جبکہ اس کا ڈرائیور ہلاک ہو گیا۔ صدام اور اس کے ساتھی سمجھے کہ قاسم قتل ہو چکا ہے۔ اس دوران صدام حسین زخمی ہونے کے باوجود بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے ساتھیوں کو بچاتے ہوئے اپنے ہیڈ کوارٹر پہنچ گئے، لیکن قاسم بچ گیا۔ حملے میں ملوث ارکان میں سے کچھ لوگ شام فرار ہو گئے، جن میں صدام حسین بھی شامل تھا، جبکہ کچھ کو عراقی حکومت نے گرفتار کر لیا۔ ان پر مقدمہ چلا اور صدام سمیت 6 ارکان کو سزائے موت سنا دی گئی۔ 1960 میں صدام حسین شام سے مصر چلا گیا، جہاں اس نے قاہرہ لاء اسکول سے قانون کی ڈگری حاصل کی۔ فروری 1963 میں باعث پارٹی سے تعلق رکھنے والے فوجی افسران نے قاسم کی حکومت کا تختہ الٹ دیا اور عبدالسلام عارف صدر بن گئے، لیکن جلد ہی باعث پارٹی میں اندرونی اختلافات پیدا ہو گئے۔ عارف نے اسی سال نومبر 1963 میں کابینہ میں شامل باعث پارٹی کے ارکان کو برطرف کر کے گرفتار کر لیا۔ صدام اس وقت عراق لوٹ چکا تھا۔ اب اس نے عارف کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، لیکن اس کو اکتوبر 1964 میں گرفتار کر لیا گیا۔ 2 سال جیل میں رہنے کے بعد صدام حسین 1966 میں جیل سے فرار ہو گیا۔ جولائی 1968 میں صدام حسین نے احمد حسن البکر کی قیادت میں ایک خونی بغاوت میں حصہ لیا،
جس کے نتیجے میں سلام عارف کے بھائی اور جانشین عبدالرحمان عارف کا تختہ الٹ کر انہوں نے اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ احمد حسن البکر صدر اور صدام ان کے نائب بن گئے۔ جلد ہی صدام ایک طاقتور شخصیت بن گئے اور فیصلہ سازی میں اہم کردار حاصل کر لیا۔ صدام نے ایک ترقی پسند رہنما کے طور پر ملک میں شہرت حاصل کی۔ ملک میں جاری اقتدار کی رساکشی کے باعث ملک اقتصادی طور پر کمزور ہو چکا تھا۔ صدام نے سب سے پہلے معاشی استحکام کی طرف توجہ دی اور ملک میں بغاوتوں کو روکنے کے لیے صدام نے سیکیورٹی کا ایک مضبوط ڈھانچہ تیار کیا۔ انہوں نے ملک میں تیل کے شعبے کو سرکاری تحویل میں لے لیا، جس سے حکومتی خزانے میں حیرت انگیز اضافہ ہوا۔ اب صدام حسین نے ملک میں عوامی فلاح و بہبود اور ترقی کے منصوبے شروع کیے۔ چند ہی سالوں میں عراق نے ایسی ترقی کی کہ وہ عرب ممالک کے لیے ایک مثال بن گیا۔ اب صدام نے ملک میں تعلیم پر خصوصی توجہ دی اور ملک بھر میں تعلیم فری کر دی، خصوصاً لڑکیوں کی تعلیم پر خصوصی توجہ دی گئی۔ انہوں نے ملک میں علاج فری کر دیا اور صحت کا ایسا جدید نظام بنایا جس کی وجہ سے ان کو اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو سے ایوارڈ دیا گیا۔ صدام حسین نے ملک میں سڑکوں کی تعمیر، کان کنی اور صنعتی ترقی پر توجہ دی اور ان شعبوں میں بے مثال ترقی کی۔ عراق کے کونے کونے میں بجلی پہنچا دی گئی۔ 1972 میں صدام نے روس کے ساتھ دوستی کے معاہدے پر دستخط کیے۔ اس پر امریکہ اس کے خلاف ہو گیا اور اس نے عراق میں کردوں کو بغاوت پر اکسایا، لیکن کردوں کو شکست ہو گئی اور لاکھوں کردوں کو نقل مکانی کرنی پڑی۔ صدام کے دور میں عراق نے اتنی تیز رفتار ترقی کی کہ عرب ممالک اور دنیا بھر سے لوگ مزدوری کے لیے عراق آتے تھے۔ یہاں تک کہ یوگوسلاویہ سے 20 لاکھ لوگوں نے عراق میں مزدوری کی بڑھتی ہوئی طلب کو پورا کرنے کے لیے کام کیا۔ صدام حسین انتہائی طاقتور شخصیت بن چکا تھا اور حسن البکر برائے نام صدر تھا۔ امور مملکت صدام ہی سر انجام دے رہا تھا۔ 1976 میں صدام کو فوج میں جنرل کے عہدے پر ترقی دے دی گئی تو اس کی طاقت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ 16 جولائی 1979 کو صدام نے بیمار اور بوڑھے البکر کو مستعفی ہونے پر مجبور کر دیا اور باضابطہ طور پر صدارت سنبھال لی۔ صدام نے 22 جولائی 1979 میں بعث پارٹی کی ایک اہم میٹنگ بلائی۔ اس اجلاس میں صدام نے دعویٰ کیا کہ بعث پارٹی کے اندر ایک سازش کا انکشاف ہوا ہے جو کہ صدام اور حکومت کے خلاف سازش کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ان 68 لوگوں کے نام پکارے گئے جو اس مبینہ سازش میں شریک تھے۔ یہ 68 افراد ایک ایک کر کے کمرے سے باہر گئے جہاں ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس دوران صدام سگار پیتے رہے۔ اس کے بعد صدام حسین نے ان افراد کو جو کمرے میں رہ گئے تھے ان کی وفاداری پر مبارکباد دی۔ گرفتار کیے گئے 68 افراد پر ایک ساتھ مقدمہ چلا اور ان کو غداری کا مجرم ٹھہرایا گیا۔ ان میں سے 22 افراد کو پھانسی کی سزا دی گئی۔ ان 22 افراد کے علاوہ 10 دن کے اندر بعث پارٹی کے دیگر سینکڑوں افراد کو سزائے موت دے دی گئی جو اس مبینہ سازش میں شریک تھے۔ عراقی معاشرہ زبان، رنگ، مذہب اور نسلی بنیادوں پر تقسیم در تقسیم معاشرہ ہے۔ شیعہ سنی اختلافات، عرب کرد اختلافات کے علاوہ دیگر قبائلی اور نسلی تقسیم اور اختلافات کا شکار ہے۔ صدام نے ان تمام اختلافات کے باوجود عراق کو مؤثر طور پر اپنے تابع اور کنٹرول کیا۔ اس کنٹرول کو حاصل کرنے کے لیے اس نے بڑے مؤثر پولیس، انٹیلیجنس اور نیم فوجی ادارے بنائے جو کہ صدام کے مخالفین کو عراق کے اندر اور عراق سے باہر بھی تلاش کر کے ختم کر دیتے تھے۔ مغربی ممالک کے تجزیہ کار صدام کو ایک جابر حکمران ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس کوشش میں وہ کبھی جھوٹ اور سنی سنائی کہانیوں کا سہارا بھی لیتے ہیں۔ صدام حسین نے ستمبر 1980 میں ایران پر حملہ کر دیا، لیکن اس جنگ نے اس کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا اور یہ جنگ طویل ہوتی چلی گئی جو کہ 1988 تک جاری رہی۔ اس جنگ نے ایران کی تیز رفتار ترقی کو کافی متاثر کیا اور عراق کو اپنی جنگی اخراجات پورے کرنے کے لیے قرضے لینے پڑے، جس کی وجہ سے معیشت متاثر ہوئی۔ بالآخر 1988 میں دونوں ممالک کے درمیان امن معاہدہ ہو گیا۔ اگست 1990 میں صدام نے کویت پر قبضہ کر لیا۔ وہ کویت اور سعودی عرب میں مغربی ممالک کے بڑھتے ہوئے اثر رسوخ کے خلاف تھا۔ عالمی طاقتوں نے عراق پر تجارتی پابندیاں عائد کر دیں۔ امریکہ اور دیگر مغربی ممالک نے سعودی عرب کے ساتھ مل کر ایک عالمی اتحاد بنا کر کویت میں عراقی افواج پر حملہ کر دیا، جس سے صدام اسلامی دنیا میں ایک ہیرو کے طور پر ابھرے۔
اور صدام کی تصاویر کو اسلامی ممالک میں چوک چوراہوں اور گھروں میں آویزاں کیا گیا اور صدام کے حق میں مظاہرے کیے گئے۔ بہرحال امریکی قیادت میں ایک بڑی اور مضبوط اتحادی افواج اور عراق کی فوج کے درمیان جنگ خلیج 16 جنوری 1991 کو شروع ہوئی اور چند ہفتوں تک جاری رہی، جب عراقی افواج کو کویت سے نکال دیا گیا۔ جنگ میں شکست کے بعد عراق میں شیعوں اور کردوں کی طرف سے اندرونی بغاوتیں ہوئیں، لیکن صدام نے انہیں دبا دیا اور باغیوں کو شمال کی جانب بھگا دیا اور ہزاروں لوگ مارے گئے۔ جنگ بندی کے معاہدے کے طور پر اقوام متحدہ نے عراق پر سخت اور ظالمانہ پابندیاں عائد کیں، جس سے عراق کی معیشت تباہی سے دوچار ہوئی اور لوگ بھوک سے مرنے لگے۔ 11 ستمبر 2001 کے حملوں کے بعد ان امریکی الزامات میں تیزی آتی گئی کہ عراق کیمیائی اور حیاتیاتی ہتھیار بنانے کی تیاری کر رہا ہے۔ عراق نے ہمیشہ ان الزامات کی تردید کی اور حقیقت بھی یہی تھی کہ عراق، جو کہ سخت پابندیوں کی زد میں تھا اور وہاں خوراک کی بھی قلت تھی، کہاں یہ کہ وہ کیمیائی ہتھیار بناتا۔ لیکن امریکہ اور برطانیہ نے تواتر سے ان الزامات کو دہرانا شروع کر دیا اور ان کے الزامات میں تیزی آتی گئی۔ بالآخر صدام حسین نے نومبر 2002 میں اقوام متحدہ کے معائنہ کاروں کو عراق آ کر معائنہ کرنے کی اجازت دے دی، لیکن امریکہ اور برطانیہ، جو کہ یہ طے کیے ہوئے تھے کہ ہر صورت میں عراق پر حملہ کرنا ہے، انہوں نے صدام پر نئے اور من گھڑت الزامات لگا کر جنگ کی دھمکیاں دینا شروع کر دیں۔ بالآخر 17 مارچ 2003 کو امریکی صدر بش نے صدام کو حکم دیا کہ وہ 48 گھنٹے کے اندر عہدے سے سبکدوش ہو کر ملک چھوڑ دے۔ صدام کے انکار پر بالآخر امریکہ، برطانیہ اور ان کی اتحادی افواج نے 20 مارچ کو عراق پر خوفناک حملہ کر دیا۔ صدام نے حملے کے خلاف مزاحمت کی، لیکن معاشی طور پر تباہ حال ملک زیادہ مقابلہ نہ کر سکا اور 19 اپریل کو ان کی مزاحمت دم توڑ گئی اور اتحادی افواج نے بغداد پر قبضہ کر لیا۔ صدام حسین روپوش ہو گیا، لیکن اس نے اور اس کے بیٹوں نے ملک نہیں چھوڑا اور گوریلا جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ دوستوں، آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل فیکٹ بک 66 کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ صدام کے بیٹے عدی حسین اور قصے حسین کو 22 جولائی کو مخبری پر موصل میں گھیر لیا گیا، لیکن انہوں نے گرفتاری کے بجائے لڑ کر مرنے کو ترجیح دی اور بہادری سے لڑتے ہوئے مارے گئے۔ 13 دسمبر کو صدام کو بھی ان کے آبائی علاقے تکریت کے ایک بنکر میں، جہاں وہ روپوش تھے، گھیرے میں لے کر اور بے بس کر کے گرفتار کر لیا گیا۔ 2004 میں امریکہ نے صدام کو عراق کی کٹ پتلی حکومت کے حوالے کر دیا، جس نے صدام کے خلاف مختلف الزامات کے تحت ایک برائے نام اور محتسبانہ عدالتی کارروائی شروع کر دی۔ عدالتی کارروائی کے دوران کئی مرتبہ ججز کو تبدیل کیا گیا تاکہ صدام حسین کی سزائے موت کو یقینی بنایا جا سکے۔ صدام حسین نے عدالت میں بڑا جارحانہ رویہ اختیار کیا اور عدالتی اختیارات کو چیلنج کیا۔ اس نے خود کو عراق کا منتخب صدر کہا اور کہا کہ یہ ایک ناجائز عدالت ہے جس کو میرے خلاف کارروائی کا کوئی اختیار نہیں۔ 9 ماہ مقدمے کی کارروائی کے دوران آخر میں صدام نے عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ کر دیا اور موقف اختیار کیا کہ یہ عدالتی کارروائی ایک دھوکہ ہے اور اس کے پیچھے امریکی مفادات ہیں، جو کہ ہر حال میں صدام کو سزائے موت دے کر راستے سے ہٹا کر عراق کو اپنے زیر تسلط رکھنا چاہتے ہیں۔ بالآخر 2006 میں صدام کو سزائے موت سنا دی گئی۔ صدام حسین نے بہادری سے مقدمے کا سامنا کیا۔ اس نے مطالبہ کیا کہ ایک فوجی کے طور پر اس کو پھانسی دینے کے بجائے فائرنگ اسکواڈ کے سامنے کھڑا کر کے سزائے موت دی جائے، لیکن اس کا یہ مطالبہ مسترد کر کے 30 دسمبر 2006 کو پھانسی دے دی گئی اور 31 دسمبر 2006 کو ان کو ان کے آبائی علاقے تکریت العوجہ میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ صدام حسین نے جس ہمت، بہادری اور وقار کے ساتھ موت کو گلے لگایا، اس نے عالمی ذرائع ابلاغ کو حیران کر دیا۔ اس کو سزا سنائے جانے کے بعد 12 امریکی کمانڈوز کی نگرانی میں دے دیا گیا اور صدام پھانسی تک ان کی تحویل میں رہے۔ یہ 12 امریکی فوجی، جنہیں سپر 12 کہا جاتا ہے، ویسے تو ان کے دشمن تھے، لیکن ان چند دنوں میں وہ صدام کے پکے دوست بن گئے، یہاں تک کہ جب صدام کو ان کی تحویل سے پھانسی کی جانب لے جایا جا رہا تھا تو یہ 12 کے 12 پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے۔
ان 12 میں سے ایک ویل ہارڈ نورپر، جس نے بعد میں ایک کتاب لکھی جس میں اس نے صدام کے آخری دنوں کے بارے میں لکھا۔ اس نے کتاب میں لکھا کہ ہم نے صدام کو کبھی ایک قاتل کے طور پر محسوس نہیں کیا بلکہ ایک مہربان بزرگ پایا۔ اس نے کتاب میں لکھا کہ صدام سگار کا بہت شوقین تھا اور صدام نے ان کو بتایا کہ اس کو سگار کا استعمال فیڈل کاسترو نے سکھایا۔ صدام اپنی خوراک کے معاملے میں بہت حساس تھا۔ ناشتے میں اس کو تازہ پھل اور آملیٹ پسند تھا، لیکن اگر آملیٹ کہیں سے ٹوٹ جاتا تو وہ اس کو کھانے سے انکار کر دیتا۔ ان 12 کمانڈوز میں سے جب ایک کو اس کے بھائی کی موت کی اطلاع ملی تو صدام نے اس کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ آج سے تم مجھ کو اپنا بھائی سمجھو۔ مصنف نے کتاب میں لکھا کہ ایک رات ہم نے دیکھا کہ ایک 20 سالہ سپاہی اپنے سائز سے بہت بڑا سوٹ پہن کر گھوم رہا تھا۔ بعد میں پتہ چلا کہ اس کو یہ سوٹ صدام نے تحفے میں دیا ہے۔ مصنف کے مطابق ہمارے مذاق اڑانے کے باوجود وہ سپاہی اس کو پہنے رہا۔ اگرچہ محافظوں کو حکم تھا کہ صدام کے قریب نہ جائیں، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا صدام اور ان کی دوستی میں اضافہ ہوتا گیا۔ 30 دسمبر 2006 کو صدام کو صبح 3 بجے اٹھایا گیا اور انہیں بتایا گیا کہ انہیں کچھ دیر میں پھانسی دے دی جائے گی۔ صدام پر اعتماد انداز میں جا کر نہایا اور خود کو پھانسی کے لیے تیار کرنے لگا۔ فوجی کے مطابق صدام آخری لمحات میں سکون سے سرشار تھا اور ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ صدام نے اپنی پسند کا ناشتہ مانگا۔ ناشتے کے بعد فجر کی نماز ادا کی، پھر وہ پھانسی کے انتظار میں اپنے بستر پر بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگا۔ فوجی کے مطابق ہم لوگ صدام کی مسکراہٹ سے خوف محسوس کرنے لگے اور ہم یہ سمجھیں کہ شاید کوئی دھماکہ ہونے والا ہے اور وہ صدام کو چھڑا کر لے جائیں گے۔ فوجی کے مطابق صدام نے ایک پہرے دار سے ایک گرم کوٹ طلب کر کے پہن لیا۔ جب اس سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو اس نے بتایا کہ چونکہ سردی بہت زیادہ ہے اور میں نہیں چاہتا کہ پھانسی کی طرف جاتے ہوئے میں کپ کپاؤں اور میری قوم سمجھے کہ میں موت سے خوفزدہ ہوں۔ صدام حسین کو پھانسی کے لیے عراقی فورسز کے حوالے کر دیا گیا۔ اس واقعے کی ایک ویڈیو بھی موجود ہے۔ صدام عراقی فورسز کے درمیان پروقار اور پر اعتماد انداز میں پھانسی گھاٹ کی طرف جاتا ہے۔ اس وقت ان کی زبان پر کلمہ شہادت کا ورد جاری تھا۔ اس کو پھانسی دینے والوں نے عراقی شیعہ مذہبی لیڈر مقتدی الصدر زندہ باد کے نعرے لگائے۔ جواب میں صدام نے ان کے اوپر ہنستے ہوئے کہا کہ کیا تم خود کو بہادر سمجھتے ہو یا یہ کہ تم کوئی بہادری کا کام کر رہے ہو؟ عراقی جلاد نے اس کو برے الفاظ کہے۔ جواب میں صدام نے بھی ان کو ترکی بترکی جواب دیا۔ اس وقت بھی صدام کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ ایک سیاہ کپڑا پھانسی سے قبل صدام کے چہرے پر ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن صدام چہرہ ڈھانپنے سے انکار کر دیتا ہے کیونکہ وہ موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مرنا چاہتا تھا۔ صدام کے گلے میں پھانسی کا پھندا ڈال دیا گیا۔ وہ پھر بھی پر اعتماد انداز سے کھڑا رہا۔ تختہ دار کھینچے جانے سے پہلے اس نے کلمہ شہادت کا ورد شروع کیا۔ اس کے آخری الفاظ یہ تھے: میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد۔ ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ تختہ دار کو کھینچ لیا گیا اور اس کا جسم جھول گیا۔ امریکہ، برطانیہ اور اس کے اتحادیوں نے عراق پر حملہ کر کے اس کو فتح تو کر لیا، صدام کو پھانسی دے کر اپنے ایجنڈے پر عمل درآمد بھی کر لیا، لیکن ایک خوشحال اور ترقی کی جانب گامزن ملک کو تباہی سے دوچار کر دیا۔ وہ کیمیائی ہتھیار جس کا بہانہ بنا کر صدر بش نے عراق پر حملہ کیا تھا، آج 20 سال گزرنے کے بعد دنیا بھر میں یہاں تک کہ امریکہ اور برطانیہ کے تحقیقاتی ادارے بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ کیمیائی ہتھیاروں کے الزامات سراسر جھوٹ اور عالمی سازش تھی اور حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا، اور صدر بش اور ٹونی بلیئر نے سراسر جھوٹ بول کر اپنے مفادات کی خاطر عراق اور مشرق وسطیٰ کو جنگ میں دھکیل دیا اور عراق کو تباہ و برباد کر دیا۔ عراق پر امریکی یلغار کی اصل حمایت برطانیہ نے کی۔ برطانوی پارلیمنٹ نے اس کی شدید مزاحمت کی۔ 2008 میں برطانوی پارلیمنٹ نے ایک کمیشن تشکیل دیا جس نے اس وقت کے وزیر اعظم ٹونی بلیئر کے اس اقدامات کی تحقیقات کی۔ اس کمیشن نے 8 سال کی تحقیقات کے بعد 2016 میں بالآخر یہ نتیجہ اخذ کیا کہ برطانیہ نے عراقی یلغار میں امریکہ کا ساتھ دے کر سراسر ظلم کیا۔
جبکہ دوسری جانب صدام کے بعد عراق تو جیسے یتیم ہو گیا، بلکہ مشرق وسطی بھی۔ صدام وہ واحد توانا شخصیت تھے جو کہ فلسطین کی حمایت، عرب قوم پرستی اور مغربی تسلط اور اجارہ داری کے خلاف ایک مضبوط موقف رکھتے تھے۔ اگرچہ عراق میں اب صدام کی تصویر رکھنا یا اس کے حق میں نعرے لگانا جرم ہے، لیکن مشرق وسطی اور عرب دنیا میں اس کو ایک ہیرو کا درجہ حاصل ہے۔ اکثر عرب ممالک میں نوجوان صدام کی تصاویر اپنی کاروں و موبائل کورز پر لگاتے ہیں۔ صدام فلسطین کے حق میں اسرائیل کے خلاف ایک توانا آواز تھے۔ وہ نہ صرف شہیدوں کے خاندانوں کی کفالت کرتے تھے بلکہ دوسرے فلسطینیوں کی بھی مالی امداد کرتے تھے۔ صدام اسرائیلی عزائم کی راہ میں سب سے بڑا خطرہ تھا اور یہی اس کے قتل کی وجوہات میں سب سے بڑی وجہ ہے۔ 1996 میں صدام حسین اور ان کے بیٹے عدی حسین ایک قاتلانہ حملے میں بچ گئے تو صدام نے خدا کا شکر ادا کرنے اور اپنی جان کا صدقہ اتارنے کے لیے اپنے خون سے قرآن پاک لکھنے کا فیصلہ کیا۔ اس فیصلے پر عمل درآمد شروع ہوا اور یہ عمل 2 سال تک جاری رہا۔ 2 سال تک مسلسل ہر ہفتے صدام کے بازو سے انجیکشن کے ذریعے خون نکالا جاتا اور اس سے قرآن لکھا جاتا۔ اس قرآن کے 605 صفحات اور 114 صورتیں لکھنے کے لیے صدام حسین کا 24 لیٹر خون استعمال ہوا۔ جارج ٹاؤن یونیورسٹی میں عرب اسٹڈیز کے ڈائریکٹر جوزف ساسون، جو کہ صدام پر ایک کتاب بھی لکھ چکے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قرآن کی تکمیل کے بعد اس کو بڑی دھوم دھام سے صدام کو پیش کیا گیا۔ اس قرآن کے نسخے کو بغداد کی مسجد جامعہ القرآن میں رکھا گیا۔ یہ مسجد بھی صدام نے تیار کروائی تھی۔ اس قرآن کی تقریب رونمائی کو عراقی اور عالمی میڈیا نے کور کیا تھا۔